لیکن پھر بھی میں دوران خطاب ہی آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. حاصل پور کی سرزمین پہ رہنے والوں ایک سید زادہ بڑی دور سے چل کر آیا ہے اور وہ آپ لوگوں کا مہمان بھی ہے اور تھوڑی سی خیرات بھی مانگنا چاہتا ہے. اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، مال و دولت کی نہیں، یہ خیرات کوئی اور ہے. اور ہاں میں خیرات مانگوں گا، بھیک نہیں مانگوں گا، کیونکہ بھیک بھکاری لوگ مانگتے ہیں، میں تو سید زادہ ہوں. میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں خیرات مانگوں. اچھا قبلہ، یہ بھیک میں اور خیرات میں بڑا فرق ہوتا ہے. ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. بھیک میں اور خیرات میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا روٹی مانگنے کے لیے، اللہ کے نام پہ روٹی دو، اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، تو پھر ہماری عورتیں کہتی ہیں بیٹے جاؤ نا، یہ فقیر آیا ہے، فقیر کو خیرات دو. وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ بھکاری ہوتا ہے. جو صبح سویرے آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا روٹی مانگنے کے لیے، 10 روپے مانگنے کے لیے، تو وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھکاری. اچھا وہ تو ہو گیا بھکاری، تو پھر فقیر کیسے کہتے ہیں؟ اب سنیے گا، فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں. فقیر میں اور بھکاری میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جسے دنیا ٹھکرا دے، کیا صحیح؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں. تو قبلہ میں فقیر بن کر آیا ہوں اور تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. اچھا وہ خیرات یہ ہے قبلہ، میں کہتا ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. جاؤ میری قوم کے نوجوان، تمہیں چھوٹ دے کر جا رہا ہوں. ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. درختوں کے پتے دیکھے ہیں، درختوں کے پتوں جتنے گناہ کرنا میرا اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہی معاف کرنے والا ہے. تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا، پھر ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے؟ میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہیں کرنا. او میری قوم کے نوجوانوں، یہ جو میری قوم کے نوجوان مجھے سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور پھر وہ ملاقات کے لیے ترس رہے تھے، تو بار بار کوشش کرتے تھے بھئی ایک بار مسافت تو ہو جائے، سلام تو ہو جائے. میں انہی کے آگے گزارش کروں گا، قوم کے نوجوانوں، میری قوم کے نوجوانوں، آج تک آپ مجھے سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور سنتے رہے ہو، جناب اعلیٰ سن بھی رہے ہو. تو میں نے بدلے میں کچھ نہیں مانگا، مگر آج میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات ضرور مانگوں گا، پھر آپ لوگوں نے میری جولی میں خیرات ڈالنی بھی ہے. ہاں جی، میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی یہ ایک گناہ نہیں کرنا حضور والا. اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں قبول نہیں کرے گا، پھر تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، پھر تمہاری تہجد کی نماز بھی قبول نہیں. حضور والا کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، جو ہماری نمازیں قبول نہیں ہونے دیتا، جو ہمارا روزہ قبول نہیں ہونے دیتا، جو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا. وہ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہوگا. بس میری قوم کے نوجوانوں، میں اسی خطرناک گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا ہوں. آپ لوگ جب اس ایک گناہ سے توبہ کرو گے تو میں یوں سمجھوں گا کہ آپ لوگوں نے میری جھولی میں خیرات ڈال دی، اور پھر میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے حق میں دعائیں کرتا رہا. اب سنیے گا کہ وہ خطرناک گناہ ہے کون سا جو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے. اب میں ہاتھ چھوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، حسد کرے نہ کرے، کوئی سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. میں نے آپ لوگوں سے سبحان اللہ نہیں مانگی، میں نے آپ لوگوں سے داد نہیں مانگی، میں نے آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگی ہے، اور یہ خیرات میری جھولی میں ضرور ڈالنا. میں کہتا ہوں سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. یہ دیکھو میری قوم کے نوجوانوں، سید کے ان جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا. سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا، مگر زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. قسم ہے اللہ پاک کی،
جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کس کس کا رونا رویا جائے۔ اسی مجمع کے اندر آج کتنے باپ بیٹھے ہیں جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، پوری پوری رات انہیں نیند نہیں آتی، پوری پوری رات ان کا دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ کیوں؟ اولاد جو نافرمان نکلی ہے۔ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے، پیر صاحب دعا کرو اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ لیکھاں وچ بچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بچھوڑے رہ گئے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے کہنا، جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چینا۔ حضور والا بیٹا باپ سے لڑ پڑا تھا، جگڑ پڑا تھا، بیٹے کی باپ سے لڑائی ہو گئی۔ اب باپ بیٹے کو اچھا نہیں لگتا، بیٹا کہتا تھا مجھے باپ سے نفرت ہو گئی، باپ کی چٹی داڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی، باپ کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہتے ہوئے بیٹا دبئی چلا گیا، بیٹا یورپ چلا گیا، وہ امریکہ چلا گیا، 10 سال گزر گئے، بیٹا واپس نہ آیا۔ بوڑھا باپ ساری زندگی روتا رہا، بیٹے آ جاؤ آ جاؤ، ایک بار مجھے اپنا مکھڑا تو دکھا جاؤ، ایک بار مجھے اپنی زیارت تو کرا جاؤ، مگر بیٹا نہ آیا۔ آخر کار باپ یہ جملہ بولتا ہوا مر ہی گیا، میرے بیٹے جب میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہو۔ قبلہ ایک وقت تھا جب ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھا کرتے تھے تو سب سے پہلا جملہ ہماری زبان سے جو نکلتا تھا وہ یہ تھا کہ اماں کہاں ہیں۔ حضور آپ کچھ عرصہ پہلے کی طرف جائیں نا، پیچھے کی طرف جائیں نا حضور والا، آپ کو یاد ہو جیسے ہی ہم گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تھے تو سب سے پہلا جملہ جو ہماری زبان پر آتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اماں کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں، ایسا نا جناب؟ جبکہ ہمیں استاد کہتے تھے بیٹا جاتے ہی السلام علیکم کہنا ہے، ایسے ہمیں درس دیا جاتا تھا نا، لیکن ہماری ایک عادت بنی ہوئی تھی، ہم جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تھے ہمیں سلام بھول جاتا تھا، لیکن سب سے پہلے ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا اماں کہاں ہیں، ابا کہاں ہیں۔ تو پھر جب امی ہمارے سامنے بیٹھتی تھی ہم اپنی امی کو دکھ سناتے تھے، درد سناتے تھے، تو پھر امی اٹھتی تھی ہماری پیشانی پر ایک بوسہ دیتی تھی، قسم ہے اللہ پاک کے سارے غم بھلا کے رکھ دیتی تھی۔ مگر حضور والا پھر کیا ہوا، وقت نے کروٹ لی، سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 5 سال گزرے، 10 سال گزر گئے، آج گھر تو آباد ہے، 4 دیواری بھی ویسی کی ویسی ہے، گھر میں خوبصورت بیوی بھی ہے، 5 بچے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نعمت سے نوازا ہے، مگر وہ نعمت اللہ نے چھین لی ہے جو کبھی ہمارے سامنے بیٹھا کرتی تھی، ہماری پیشانی پر ایک بوسہ دیتی تھی، ہمارے سارے غم بھلا کے رکھ دیتی تھی۔ اسی مجمع کے اندر آج کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کی آنکھیں بوڑھی ماں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی، کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے کان بوڑھے باپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو اگر آج آپ کی ماں زندہ ہے، آپ کے باپ زندہ ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے آپ لوگوں پر۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میری حاضری مکمل ہو گئی، میری حاضری ختم ہو گئی، اب میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر جانا چاہتا ہوں۔